حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا نہ دوں میں آپ کو، کیا نہ دوں میں آپ کو، کیا نہ بتاؤں میں آپ کو، کیا آپ کو 10 خصلتوں کا مالک نہ بنا دوں؟ اگر آپ ان کو اختیار کریں تو اللہ پاک آپ کے اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، قصدن اور سہون، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو سنیے کہ آپ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیے، ہر رکعت سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے۔ جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائیں، کھڑے ہی کھڑا 15 مرتبہ یہ تسبیح کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد یہ تیسرے کلمے کی تسبیح 10 مرتبہ کہیے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیے، سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے۔ سجدے میں جائیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیے، تسبیح 10 مرتبہ کیجیے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیے، سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے۔ پھر اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور یہ تسبیح 10 مرتبہ کہیے۔ یہ سب 75 تسبیحات میں ہر رکعت میں اسی طرح چاروں رکعت میں کیجیے۔ مذکورہ طریقے سے یہ تسبیح 75 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیے۔ اگر آپ اس نماز کو روزانہ پڑھنے پر قدرت رکھتے ہوں تو روزانہ پڑھیے، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیے، ہفتے میں نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیے، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیے، ہر سال نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پوری عمر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں عبدالعزیز ابن داود رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو شخص جنت میں داخل ہونا چاہے وہ نماز تسبیح کو اپنے اوپر لازم قرار دے۔ ابو عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مصیبت اور پریشانی کے خفیہ غم اور حزن کو دور کرنے کے لیے اس نماز کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز نہیں پائی، یعنی نماز تسبیح پڑھنے سے یہ چیزیں جاتی رہتی ہیں۔ اب اکثر ائمہ مشائخ اور بزرگ اس نماز کو پڑھتے رہے ہیں اور کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، پوری نماز میں 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کے اندر نماز تسبیح کا طریقہ اور فضیلت ہے۔ اللہ پاک نماز تسبیح پڑھنے کی برکت سے 10 طرح کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ 40 کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ۔ اسی طرح دفع پریشانیوں کے لیے، غم اور حزن کو دور کرنے کے لیے بھی یہ نماز بڑی ضروری چیز ہے۔ اس سے ہر طرح کی پریشانی جاتی رہتی ہے۔ یہ تابعین کا، صحابہ کا معمول رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ یہ 10 خصلتوں کا آدمی مالک بن جاتا ہے، 10 چیزوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو ہر روز پڑھے۔ روز پڑھنے کی طاقت اور حکمت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں نہ پڑھ سکے سال میں 1 مرتبہ، ورنہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو لازمی پڑھیں۔ اب رمضان شریف کا یہ نماز پڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ آج دوسری رات ہے، 23ویں رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، تو آج رات یہ انعام کے طور پر یہ خصوصی گفٹ ہے اللہ کا ہمارے لیے کہ آج وقت بھی ہوگا تو آدمی اس صلاۃ التسبیح کو لازمی پڑھ لے۔ اسی طرح اپنے گھر میں خواتین کو بھی کہیں، بچے اور بچیوں کو بھی کہیں کہ اس نماز کو لازمی پڑھیں۔ 20 سے 25 سے آدھا گھنٹہ لگے گا یہ نماز کے 2 طریقے ہیں۔ آسان جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت کر کے باندھ لے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر
سبحانک اللہ پڑھے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک۔ پھر اعوذ باللہ و بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ 7 قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر پڑھیں، یعنی 25 مرتبہ یہ قیام کی حالت میں ہو گیا۔ پھر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں، 10 مرتبہ پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کی حالت، پھر جو ہے سجدوں میں 2 سجدوں میں 20 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں 10 مرتبہ، ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ چاروں رکعتیں اس طرح پڑھنی، التحیات دونوں التحیات میں بھی پڑھنی، کیونکہ 300 زیادہ سے مرتبہ نہیں پڑھنی، 300 مرتبہ یہ تعداد پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 300 مرتبہ گننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب اپنے ہاتھ باندھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو تھوڑا سا آدمی دبا لے، یہ گننے کا طریقہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھی تو ایک انگلی کو دبا لیا، دوسری دفعہ تو دوسری انگلی کو ہلکا سا ٹچ کر لیا، تاکہ اس سے گنتی یاد رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ تسبیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔